نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 294۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو اس حق کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی دو نشستوں میں آپ جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان دو احکامات کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو آپ کے سامنے عرض کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو کس کس طرح اجاگر کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کس اعتبار سے اس کی ترغیب دلائی اور اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور معاشرے میں آج کتنی زیادہ ضرورت ہے، تو یہ تمام تفصیلات ہماری پچھلی دو نشستوں میں زیر بحث آئی۔ اب اگلی آیت مبارکہ بالکل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے آیت مبارکہ کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو متفرق ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، کہ اہل کتاب کہ جن کے پاس اللہ تعالی نے رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا اور وہ سب رسول حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور اللہ نے ان پر حق واضح بھی فرما دیا، لیکن اس کے باوجود وہ گروہوں میں بٹے، آپس میں جدا جدا ہو گئے، تفرقہ بازی انہوں نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کر مسلمانوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جو پہلے ایک متحد جماعت تھے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ شروع سے الگ الگ نہیں تھے، فرمایا کہ پہلے یہ ایک متحد جماعت تھے اور بعد میں یہ فرقوں میں بٹ گئے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے جو ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ اگر وہ اس راستے کی جو صراط مستقیم پر ان کو لے کر جا رہا ہے اس ہدایت کی اتباع کرتے تو وہ ہدایت یافتہ کہلاتے، اور ان کی مذمت اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں بیان نہیں فرماتا۔ تو یہ مذمتی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ حق بھی ان کے پاس آ گیا، لیکن اس کے باوجود اس حق کی اتباع کرنے کے بجائے وہ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور وجہ جو بیان کی جا رہی ہے ان کا یہ طرز عمل ہوا کیوں؟ پچھلی دو نشستیں جس موضوع پر ہوئی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، چونکہ یہ آیت اس سے متصل ہے، تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس تفرقے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے نا، اور حدیث مبارکہ سے بھی آپ نے اس کی اہمیت سمجھی ہے کہ یہ حکم کتنا اہم ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا۔ تو اہل کتاب کا یہ ایک طرز عمل رہا ہے کہ حق ان کے پاس آ گیا، نشانیاں ان کے پاس آ گئی، پھر ایک کے بعد ایک رسول بھی مبعوث ہوتے چلے گئے جو حق کی طرف ان کو بلاتے رہے اور صراط مستقیم کی ہدایت کا راستہ ان کو بتاتے رہے۔ اب بجائے یہ کہ یہ لوگ ان کی اتباع کرتے، ان نبیوں کے پیچھے چلتے، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے، لیکن یہ گروہوں میں بٹ گئے، اور ان کا جو اتحاد تھا وہ اتحاد ٹوٹ گیا، اور اس کی بنیادی وجہ جو بیان کی گئی وہ بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں عذاب عظیم کے مستحق ہو گئے۔ اب دنیا میں ان کا عذاب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب کا دنیاوی عذاب جو تھا کہ ایک دوسرے سے خوف میں مبتلا ہوتے اور مختلف جنگوں میں
ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا. یہ تو دنیاوی عذاب تھے. بنیادی وجہ کیا تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا، نیکی کا حکم معاشرے میں دینا چھوڑ دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دینا. تو اللہ فرماتا ہے کہ دو عذاب ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے ان کو مبتلا کیا. دنیاوی عذاب کیا تھا کہ جنگیں ان پر مسلط کر دی گئی، ذلت و رسوائی ان کا مقدر کر دی گئی. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوف کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے اور جنگیں ہار جایا کرتے. یہ دنیا کا عذاب. آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اسی آیت کی مثل ایک اور آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی، جس کا مفہوم کیا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، جس کا مفہوم ہے کہ بنو اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تو ان پر انہی کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور انہی کے بنی اسرائیل کے ہی نبی حضرت عیسیٰ بن مریم انہوں نے لعنت کی. اب نبیوں کا اپنی ہی امت پر لعنت کرنا، آپ سوچیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے اس قوم کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے کہ جو نبی جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ نہ صرف اس قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے بلکہ اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری قوم والے راہ حق کی طرف آ جائیں. سیدھا راستہ جو صراط مستقیم جس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے اس نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا ہے، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی قوم کو اس راستے کی طرف لے آؤں. لیکن جب نہیں آتی تو اس قوم کے لیے یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ جو شخص ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہے، ان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ وہ کسی طرح حق کی جانب آ جائیں، لیکن جب وہ اس شخص کی بات نہیں مانتے، اپنے اس نبی کو، اس رسول کو رسوا کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب مسلط فرماتا ہے کہ اسی نبی کے ذریعے اس قوم پر لعنت کی جاتی ہے. جیسا کہ مثال میں یہاں موجود ہے کہ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت کی گئی. اب لعنت کی وجہ اللہ تعالیٰ اسی آیت مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کی تو وہ اس برائی سے اپنے دوسرے بھائی کو نہیں روکتے تھے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً وہ بہت ہی برا کام کیا کرتے ہیں. بڑی آسان آیت مبارکہ، اب اس کو تھوڑا سا میں اور آسان کر دیتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن کے پاس حق آ گیا، اب حق آنے کے باوجود بھی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا، ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے. اور اس جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ جو برا کام وہ خود کرتے تھے اس برے کام سے دوسرے کو بھی نہیں روکتے تھے، اور جو نیکی وہ خود نہیں کرتے تھے اس نیکی کا دوسرے کو بھی حکم نہیں دیتے تھے. آپ نے پچھلی نشستوں میں یہ بات سمجھ لی تھی نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک یہ بھی بنیادی ضرورت ہے کہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ضروری نہیں کہ وہ خود پکا سچا مومن ہو اور سارے احکامات پر عمل بھی کر رہا ہو. یہ احادیث مبارکہ سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونے والا خود متقی اور پرہیزگار بھی ہو یہ ضروری نہیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایسے ہی ایک حکم ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ایک احکامات ہے، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ایک حکم ہے. تو اب اس قوم کی بد دیانتی سمجھ لیجئے اور بری عادت سمجھ لیجئے کہ حق ان کے پاس آ گیا، نبی آتے چلے گئے، اور اس نبی جو بھی نبی آتا وہ حق کی بات لے کر آتا اور حق کی نشانیاں ان پر واضح ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتے. جو نیکی خود نہ کرتے دوسرے کو بھی نہ کرنے دیتے اور نہ دوسرے کو ترغیب دلاتے اس کی، اور جو برا کام خود کرتے اس برے کام سے دوسرے کو بھی نہیں روکتے. تو اللہ نے دو عذاب ان پر مسلط فرمائے. پہلا عذاب کیا تھا کہ وہ آپس میں جنگیں کرنے لگے، آپس میں دشمن ہو گئے ایک دوسرے. اور دوسرا عذاب جس عذاب میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا فرمائے گا وہ کیا ہوگا
کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما کر ہمیں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بنی اسرائیل میں اس کام کے مرتکب ہوئے۔ آج ہمارے پاس ہدایت موجود ہے، ہدایت قرآن ہمارے پاس ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مجموعہ احادیث مبارکہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہدایت کے دو بڑے اہم ذریعے ہیں، کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ، یہ دونوں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اختلاف کریں، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کریں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے لگ جائیں، تو ہمارا حال پھر اس سے کمتر نہیں ہوگا، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اب یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب اللہ نے جو ایک منظر قیامت کا پیش کیا ہے، بڑا ہی خاص منظر۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ نے مخفی رکھی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں بدکاری کر کے آئے تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب تک وہ اپنی اس بدکاری کو لوگوں پر ظاہر نہ کرے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا نا، لوگوں میں ویسے ہی وہ معزز رہتا ہے، عزت دار ہے تو عزت دار ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالی ہمارے تنہائی کے کارناموں کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتا۔ اگر لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے نا اور ہمارے چہرے ہمارے اعمال کا عکس بننا شروع ہو جائیں جو کہ ہوتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ویسی نظر ہونی چاہیے جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ جو تم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہمارے اعمال اور ہمارے دل کا عکس یہ ہمارا چہرہ ہے، ہمارا چہرہ ہے، لیکن ہم وہ آنکھ نہیں رکھتے کہ ہم چہرے سے دیکھ کے بتا دیں کہ یہ کوئی بہت متقی ہے یا بڑا گناہگار ہے۔ ظاہری حلیہ تو ایک اپنی جگہ ہے، اب جبے قبے والا ہو یا میرے جیسا امام وقت ہو، داڑھی سر پہ امامہ ہے، لباس ہے مسلمانوں والا، اب لوگوں کو نہیں معلوم کہ میرے اندر کے معاملات کیا ہیں، میرے اندر کتنا نفاق ہے، کتنی پرہیزگاری میرے اندر موجود ہے، تقوی، پرہیزگاری، اعمال صالحہ کس لیول کا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو ایسے ہی سب کا حال ہے نا، ظاہری حلیہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اندرونی معاملات اللہ نے مخفی رکھیں، چھپا کر رکھیں، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے معاملات کو پوشیدہ رکھا۔ لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ آیت مبارکہ سنو، بڑی پیاری آیت مبارکہ، تصویر کے دونوں رخ اللہ نے اگلی آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ دو آیت مبارکہ، آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عن قریب وہ دن آئے گا یوم تبیض وجوہ، کہ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے۔ اب یہ سفیدی یہ گورے رنگ والی سفیدی نہیں، آج جس کے پیچھے دنیا مرتی ہے نا کہ ہر شخص کو گورا رنگ چاہیے، باقی معاملات تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، جبکہ اصل چیز کیا ہے کہ انسان کی دینداری دیکھنی چاہیے۔ اور کئی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ویسے لوگوں کے لیے تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور بڑے جو ہے وہ دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں وہ مالداری ہوتی ہے کہ بھئی کماتا کتنا ہے اور میری بچی کو رکھے گا کس طرح۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہمارا ایمان کتنے لو لیول پر آ چکا ہے کہ ہم مالدار لیکن بے عمل، جملے الفاظ پر غور کیجیے، مالدار لیکن بے عمل شخص سے، اس شخص سے اپنی بچی کا نکاح یہ بول کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق بھی دے گا، یہ سوچ کے کر دیتے ہیں نا۔ اب وہیں دوسرے شخص جو باعمل تو ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے، ہم اس سے اپنی بچی کا نکاح نہیں کریں گے، اس کو رشتہ نہیں دیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو رب اس بے عمل کو اعمال صالحہ کی توفیق دے سکتا ہے، وہ اس کمزور اور معاشی تنگ دست شخص کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی بھی عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ دونوں کا رب تو ایک ہی ہے نا، ایسا تھوڑی کہ اس کا رب الگ ہے، معاذ اللہ اس کا رب الگ ہے۔ تو جو عقیدہ، جو مفہوم ہمارے ذہن میں اس کے لیے ہے، اس کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے۔ دوبارہ
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، سفید یعنی چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے بالکل قیامت کے دن، اور فرمایا کہ بعض چہرے سیاہ ہوں گے بالکل کالے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس چیز کے سبب کے جو کفر تم دنیا میں کیا کرتے۔ اور جن کے چہرے اللہ کی رحمت سے سفید ہوں گے، سفیدی کا مطلب میں نے کہا نا کہ یہ دنیاوی سفیدی نہیں، بلکہ ایسے چمکدار چہرے ہوں گے، ایسے نورانی چہرے ہوں گے کہ جو بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوں گے قیامت میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اب یہ دو آیتیں مبارکہ، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ایسے لوگوں کی علامت کو بیان کیا ہے کہ جو قیامت میں اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ دنیا میں تو اللہ نے پردہ رکھ لیا، تو آپ سوچیں کہ قیامت کے دن جب تمام اہل محشر ہماری بدکاریاں، ہمارے معاملات دیکھنے کے لیے وہاں حاضر ہوگا، تو مزہ تو تب ہے نا کہ اللہ وہاں بھی ہمارا پردہ رکھے۔ اور اس کا بڑا آسان سا مفہوم، آسان سا عمل اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بتا دیا۔ وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم رحمان کے بندوں پر دنیا میں پردہ رکھو۔ دنیا میں پردہ رکھنا بڑا آسان ہے نا، کسی کی برائی ہمیں پتہ چل جائے تو پردہ رکھنا بڑا آسان ہے، وہ ہم اپنے دل میں دبا کر رکھیں، نہ بتائیں دوسرے کو۔ تو یہاں بنسبت قیامت کے یہاں پردہ رکھنا آسان ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو دنیا میں کسی بندے کے عیب کا پردہ یہاں رکھ لے گا، تو اہل محشر کہ جہاں کوئی اور پردہ نہیں ہوگا، رحمان اس بندے کے عیب کو وہاں بھی چھپا کر رکھے گا، مخلوق پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ تو دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج ہمارا نفس بھی اس جانور کی طرح ہو گیا، بالکل بدکا ہوا، جیسے بیل ہوتا ہے نا، بدکا ہوا جانور جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا، کہ ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں۔ ہم اپنے نفس کی پیروی میں آج کوئی بھی گناہ کرنا ہو یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ یار دیکھا جائے گا بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ توبہ کی اگر توفیق نہ ملی تو انسان کے لیے کتنے خسارے والی بات۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو اچھے لوگ ہوں گے، اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے بالکل روشن ہوں گے۔ اور جس کی مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات پر بیان فرمائی کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ مفہوم کیا ہے کہ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش، بالکل تازہ دم ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن خاک آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ وہی لوگ فرمایا کہ کافر ہیں اور بدکار۔ کہیں سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ مفہوم کیا ہے؟ کتنے ہی چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس ایمان کی دولت سے ہمیں استفادہ کرتے ہوئے اعمال صالحہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ اعمال صالحہ میں ایک چھوٹا سا عمل، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو بڑی آسانی سے پہچان لوں۔ تو حضور کی بارگاہ میں مفہوم ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان، ان کا مجمع ہوگا۔ پھر انسانوں کے علاوہ ایک جنات کی بھی ایک طویل ترین فہرست ہے، جنات کو بھی جمع کیا جائے گا، کیونکہ دونوں شریعت کے مکلف ہیں نا، انسان بھی جنات بھی۔ تو اب انسانوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے، جنات کی بھی کثیر تعداد ہے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بھرے مجمع میں بھی اپنی امت کو پہچان لوں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب آئے گی تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھ کوہنیوں سمیت اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ دنیا میں وضو کرتا ہے بندہ، اب وضو انسان تب ہی کرے گا نا کہ جب کوئی نیک عمل کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو، تیار ہو۔
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعضائے وضو جس میں چہرہ، سر، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، فرمایا کہ یہ چمک رہے ہوں، یہ میری امت کی شان ہوگی کہ اس چمک دمک کی وجہ سے پوری محشر کی ایک کثیر تعداد میں میری امت کے وہ افراد بالکل نمایاں نظر آ رہے ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ اندھیرے میں کوئی ٹارچ جلائیں تو اس پورے ہال میں اندھیرا ہو، ایک کسی کونے میں آپ ٹارچ یا کوئی بھی روشنی جلائیں چھوٹی سی تو نظر فوراً وہاں جائے گی کہ وہاں لائٹ جلی۔ تو محشر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ فضیلت سنی نا، تو اب ہم تو خیر عملی اعتبار سے بڑے کمزور ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ فضیلت سنی تو وہ حکم تو یہ نا ٹخنوں تک دھونا، وہ یہاں تک دھونے لگ گئے شوق کی وجہ سے کہ جب یہاں تک چمک پیدا ہو تو تھوڑی چمک اوپر بھی آ جائے۔ اعضائے وضو جب بازو کو دھونے کی بات آتی ہے تو کوہنیوں سمیت تک کا حکم فرض ہے، لیکن وہ مزید آگے تک دھونے لگے کہ جب چمک بازو میں آئے گی تو پورا ہی بازو چمکدار اور روشن ہو جائے۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارے وضو کا مسئلہ لے لیجئے، نماز کا مسئلہ لے لیجئے، اور اکثر میں لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ آپ کم سے کم ایک مرتبہ اپنا وضو، اپنی طہارت کا طریقہ امام صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، یا آپ سمجھتے ہو کہ کسی ایسے شخص سے کہ جس کو یہ مسائل صحیح معلوم ہے، ان سے یا تو سمجھ لیں یا پورے ان کو سنا دیں کہ میں اس طرح وضو کرتا ہوں، میں اس طرح غسل کرتا ہوں، میری طہارت استنجا اس طرح ہے۔ تو اب آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، بال سفید ہو جاتی ہیں، بھویں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن نماز کسی کو نہیں سناتے، اور اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز صحیح ہے۔ اور پھر وہی بات جو میں نے رشتے کے حوالے سے کی کہ یہاں بھی پھر وہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ بڑا رحیم ہے، قبول کر لے گا۔ تو یہ طہارت کے احکامات بھی تو اللہ نے ہی ہمیں بتائے، یہ کوئی باہر سے ہم نے تھوڑی از خود ہم نے تھوڑی ان کو بنایا طہارت کے معاملات۔ یہ اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں حکم ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی جب نماز کا ارادہ کرو تو چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح بھی کر لیا کرو۔ اب یہ حکم اللہ خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ آج بندہ اپنی طہارت ناقص کر کے پھر یہ سوچے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معافی دے دے گا، اور قبول کرنے والی ذات اسی کی، جیسے کہ اکثر لوگ آپ کو یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی اس گمان میں مبتلا نہ رکھیں اپنے آپ کو، اپنی عبادت کو درست کریں۔ طہارت کے مسائل پوچھ لیجئے، پوچھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، سنا دیں۔ تو بھائی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ نماز ایک دفعہ، کم سے کم ایک دفعہ تو آپ سنا سکتے ہیں نا پوری۔ اگر آپ کو امام صاحب سے کوئی انسیت نہیں تو آپ کہیں اور سنا دیجیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی آپ کے دوست ہیں جو نماز بڑے اچھے طریقے سے ان کو آتی ہے، ان کو آپ سنا دیں بھائی۔ اگر امام سے شرم آ رہی ہے، ہمارے ان معاملات میں شرم تو بڑی جلدی آ جاتی، نہیں شرم آتی، گناہ کرتے ہوئے نہیں آتی، لوگوں کی عزت پامال کرنے میں نہیں آتی، اور علل اعلان کوئی گناہ کر رہے ہوں گے تب شرم نہیں آئے گی، لیکن دین کے معاملات سیکھنے کی بات ہو تو فوراً کہتے ہیں یار شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے۔ تو بھائی اسی شرمندگی کے ساتھ اگلے جہان اگر چلے جائیں گے تو اس شرمندگی کے سامنے یہ شرمندگی تو بہت چھوٹی ہے بھائی، کہ جب قبر میں بندے سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا، تو قیامت کی شرمندگی سے بہتر یہی نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کے سامنے اگر آپ کی نظر میں، یہ بھی انسان کی اپنی نظر میں ہوتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی، حالانکہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں گے، میرے پاس اگر کوئی آئے تو میں نے کبھی کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، میں بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے آپ سیکھنے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہے 20-30 مسئلے میں ایک ساتھ بتا دوں اسے، تاکہ اس کا ایک دفعہ ہی آنا اس کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو خدا را اس بات پر غور کیا کریں اور اپنی طہارت کو درست کریں۔ اپنی طہارت درست ہوگی تو نماز اچھی ہوگی، نماز اچھی ہوگی تب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ بڑھ جاتا۔ آیت نمبر 1 سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گی۔ اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر ظلم نہیں کرتا. اس سے پچھلی آیت میں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، آیت کا مفہوم کیا تھا اس سے پہلے والی؟ کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر ظلم نہیں فرماتا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے تاکہ یہ آیت مبارکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ کتاب میری ہے، یہ تفسیر کی کتاب میری ہے، میری ملکیت ہے. اب میں اس کو یہاں رکھوں، کمرے میں رکھوں، اس روم میں رکھوں، گھر لے جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے؟ کیوں پوچھنے والا نہیں ہے؟ ملکیت میری ہے. اب میں اس کو جیسے استعمال کرنا چاہوں، کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. کہہ سکتا؟ اب اللہ نے جو ایک منظر کشی، ایک خاکہ جو بیان فرمایا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے اپنی ملکیت ہونے کے باوجود بھی بندوں پر فضل رکھا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اس کا مالک میں ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ملکیت کی میں نے یہ مثال دی. اسی طرح پیسوں کی مثال لے لیجیے کہ میرے پاس 1000 روپے ہوں، میں اس کا مالک ہوں. اب میں اگر اس کو کھانے میں خرچ کر دوں، کپڑے پر خرچ کر دوں، سواری پر خرچ کر دوں یا پھاڑ دوں، کوئی مجھے کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ کہ وہ پیسے میری ملکیت ہے، میں اس کو جیسے استعمال کرنا چاہوں. اب میں نے اگر اس کو پھاڑ دیا تو کوئی مجھے یہ کہے گا کہ آپ نے ظلم کیا ہے. اب اللہ تعالی اعمال صالحہ، بندہ اعمال صالحہ کرے، نیک عمل کرے، اب اللہ تعالی اس کے بدلے میں جنت دے یا نہ دے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے رب سے؟ کیوں؟ کہ آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، ہر چیز کس کی ملکیت میں؟ اللہ. اب اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں نہ دے تو کسی کی مجال ہے کہ رب سے یہ سوال کرے کہ یا اللہ میں نے نیک عمل کیے تو مجھے جنت میں کیوں داخل نہیں فرما رہا؟ بات سمجھے نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نیک عمل کے بدلے کے طور پر جنت کی نعمتیں بندوں کے لیے رکھی ہیں. ہے یا نہیں؟ یہ کتنا بڑا عدل ہے اللہ کا، فضل، کتنا بڑا فضل ہے. اور اللہ کا عدل یہ ہوگا، انصاف یہ ہوگا کہ کوئی برا عمل کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کے بدلے اس کو اتنی ہی سزا دے جتنا اس نے برا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کا جو نظام ہے، سزا یافتہ بندے کو سزا دینا یا جہنم میں ڈال دینا، یہ اللہ کا عدل ہے. اسی طرح نیکوکار کو جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمانا، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بڑی آسان تھی. ہم نے صدقہ کر دیا تو ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. اب صدقہ اگر دے دیا ہے تو اس صدقے کا بدلہ ملنا ہی چاہیے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اگر وہ بدلہ دنیا میں یا آخرت میں عطا کرے. اب حدیث مبارکہ سنیے تاکہ ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. تم میں سے کسی شخص کا عمل بھی اس کو نجات نہیں دے گا. اب ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس معاملے میں آپ بھی شامل ہیں؟ یعنی آپ کا بھی کوئی عمل آپ کو نجات نہیں دے گا؟ سوال کا مفہوم یہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ کو بھی، ماں سوا اس کے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. تو فرمایا کہ تم درست اور اعمال صالحہ کرتے رہو. اب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال بحسب الذات نجات اور ثواب کا تقاضا نہیں کرتے. یعنی نماز اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ بندے کو جنت بھی ملے گی. نماز اس بات کا تقاضا نہیں کرتی فی نفسی. یہ تو اللہ تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے اعمال صالحہ کو ثواب کی علامت بنایا ہے. اللہ نے محض اللہ نے اپنے فضل سے بنایا ہے. ورنہ نماز پڑھنا یہ اس بات پر منحصر نہیں کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ نجات بھی عطا فرمائے. یہ فی نفسی ہی ضروری نہیں. یہ اللہ کا صرف فضل ہے کہ اللہ نے اعمال صالحہ کو ثواب اور نجات کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے، تمام انسان اور ان کے نیک اعمال وہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اب اللہ تعالی ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائے اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. اس کا ایک چھوٹا سا بنیادی مفہوم کہ اللہ کی رضا میں راضی رہا کرے. اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، جو دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں کہ بھائی آج 2021 میں ضروری نہیں کہ ہر شخص کا اپنا مکان بھی ہو، ہر شخص کی اپنی سواری بھی ہو، ہر شادی شدہ افراد کی اولاد بھی ہو،
ہر بیمار صحت مند بھی ہو، ٹھیک ہے، ہر کاروباری کا کاروبار چلتا بھی ہو، ہر جاب کرنے والوں کو اچھی سیلری ملتی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو رزق کی فراوانی میں اللہ نے آگے بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ کہیں ایسے معاشرے میں آپ کو افراد ملیں گے کہ نہ ان کے آباء و اجداد کا مکان اپنا تھا، نہ ان کا اپنا ہے، نہ آگے ان کی اولادوں کا کوئی ایسا سلسلہ نظر آتا ہے کہ آگے۔ اب تو ویسے ہی 2021 میں اب جو معاملات ہیں، اب تو میں کہتا ہوں کہ یہ قبر کی 2 گز کی زمین اپنی مل جائے یہی بڑی بات ہے، ورنہ اب جو معاملات مشکل بنا دیے گئے ہیں، حق حلال کما کے بندہ کروڑوں اربوں کی زمین لینا، انسان تصور کر سکتا ہے صرف حق حلال ذرائع سے ممکن نہیں۔ ہاں بندہ بددیانتی کرتا رہے، لوگوں کے حقوق غصب کرنا شروع کر دے، حرام خوری شروع کر دے اور چور دروازے سے مال کمانا شروع کر دے، تو وہ 1 سال کے اندر اندر بلڈنگیں کھڑی کر لیں گے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں کئی افراد موجود بھی ہیں نا ہماری نظروں کے سامنے، کہ جو راتوں رات کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو قارون کا خزانہ ان کے پاس تھا۔ راتوں رات سے مراد یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان 1-2 سالوں 4 سالوں ہے نا کئی افراد، نام لینا تو ظاہر مناسب نہیں ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ان کو، میں بھی جانتا ہوں، پھر انہوں نے کیسے کمایا وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ تو ایسے مال سے بچیے، اور آخر میں ایک جملہ یہ سن لیجئے کہ حرام کی پجاروں سے حلال کی سائیکل بہتر ہے۔ آج ہمارے تو اس بات کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو اور ساری آسائشیں بھی موجود ہوں، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کرے، یہ اس کی تقسیم ہے نا۔ کسی کو اللہ نے نیک صالح اولاد دی ہوئی، کسی کی اولاد زیادہ ہوتے ہوئے بھی کسی کام کی نہیں، اور بعض لوگوں کے معاملات اللہ تعالی نے بڑے اچھے رکھے ہوتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں، کیونکہ مالک الملک وہی ہے نا، جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں سب اس کی ملکیت میں، تو کوئی بندہ اس سے سوال نہیں کر سکتا نا کہ یا اللہ تو نے مجھے تنگ دستی کیوں عطا کی، میرا رزق کم کیوں ہے، یا میرے پاس اپنی سواری کیوں نہیں، یا میرے پاس اپنا مکان کیوں نہیں، یا مجھے تو نے اولاد کی نعمت سے کیوں نہیں نوازا۔ تو یہ کیوں کا لفظ اللہ کی بارگاہ میں مت کہا کر، بس جس حال میں ہے اس حال میں خوش رہنے کی کوشش کریں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔